پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا ہوگا پاکستان میں، اور ایسے ہی پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ہر کوئی قانون کے تابع ہوگا، پھر چاہے وہ ٹی ایل پی کیوں نہ ہو جنہوں نے سڑکوں پر توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، مسافر گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچایا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پھر چاہے وہ جہانگیر ترین ہی کیوں نہ ہو جو پرائم منسٹر صاحب کے پرانے دوست ہیں، جن کے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کیمپینز کے لیے جہاز تک استعمال ہوئے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور پھر چاہے وہ جہانگیر ترین کے سپورٹرز ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ راجہ ریاض صاحب جو کہہ رہے تھے، ہم آخری دفعہ آپ سے اپیل کریں پرائم منسٹر صاحب ہماری بات سنیں، نہیں تو ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے، لیکن پرائم منسٹر کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے، بیکاز پرہیپس ہی تھنکس کہ ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا، یا قانون کی بالادستی ہونا چاہیے۔ تو اپوزیشن ممبر کے طور پہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں آپ، بیرسٹر فرمائیے۔ صاحب آپ نے بڑا اچھا ابتدائیہ دیا آج، اور آپ نے یہ بھی اپنے ابتدائیے میں بتایا ہمیں کہ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر کہ بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، یہ آپ ہی نے کہا۔ قرآن شریف میں اس حکومت کے متعلق بھی تو کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا جو آپ نے نہیں کہا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ تو ذرا ایک حوالہ اس آیت کا بھی دیتے جس میں حکمرانوں کی حکمرانی کا بھی ذکر کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ جی میں تو ویسے ہی آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ اس کا لنک ہے وہ تمام گفتگو۔ فرمائیے۔ تو ان حکمرانوں کے متعلق اور اس حکومت کے متعلق جو قرآن میں اور ہماری اسلامی تاریخ کے اندر جو لکھا پڑا ہے، ذرا اس کا بھی ذکر کرتے چلے جائیے، جہاں پہ لوگ اپنے بچے جلانے پہ مجبور ہو جائیں اور خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب میں آپ کے دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا نقطہ پیش کیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں کسی کو قانون کی دھجیاں نہیں اڑانے دوں گا اور قانون کے اوپر کے اوپر عمل برداری ہوگی۔ بالکل بالکل صحیح ہوگی۔ جس دن پارلیمان کرینے لا کے پارلیمان کی دیواریں توڑی تھی، اس دن کیا ہو رہا تھا اور پارلیمان پہ قبضہ کیا تھا؟ جس دن جا کے 3 دن سیکریٹریٹ آف پاکستان بند رکھا تھا، 3 دن، اور کام نہیں ہو سکا تھا وفاقی حکومت کا، اس دن کیا ہو رہا تھا بھائی؟ جس دن پی ٹی وی کے اوپر جیسے حملہ آور جو دشمن ممالک کے اندر جب فتح کرتے ہیں تو سب سے پہلے، یا جب کوئی کسی ملک پہ قبضہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے نشریاتی جو ادارے ہیں ان پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ جب پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کے نشان بنائے گئے تھے، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ جب وہ ایس ایس پی کی آج بھی تصویر آپ کے سامنے ہوگی جسے گھسیٹا گیا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، اس ایونیو جس کا نام دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، اس کا سر پھاڑ دیا گیا، وہ کئی ہفتے تک ہسپتال میں رہا، اس دن کیا ہو رہا تھا اور کون کر رہا تھا یہ سب کچھ؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج آپ نے صبح سنا ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے وزیر بنتے ہی سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اداروں کے متعلق بلکہ افسران کے متعلق بات کی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے؟ اوئے آئی جی، میں تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، کس نے کہا تھا وہ؟ اس دن کیوں نہیں ہوا دہشت گردی کا، اور آج کیوں نہیں کیا دہشت گردی کا مقدمہ؟ اوئے آئی جی، میں تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، اور وہ جلاؤ اور آگ لگاؤ اور گھراؤ وہ اور شلواریں گیلی، وہ تمام گفتگو جو ہے وہ آج آپ چلائیں اور مجھے بتائیں کہ اس دن دہشت گردی کا، اور آج کیوں نہیں؟ آج ریاست مدینہ کے اندر وزیر اعظم خود اپنے اوپر کیوں نہیں دہشت گردی کا مقدمہ کرتے اگر ٹی ایل پی کے اوپر یہ تمام مقدمات بنتے ہیں تو؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، میں تو حیران ہوں ٹھیک ہے، کہ یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ذرا جے کے ٹی کا بھی آپ کو جواب دے دوں، ورنہ میں اگلے راؤنڈ میں دے دوں گا، لیکن ایک ہی دفعہ سنتے جائیں ذرا جے کے ٹی کا بھی جواب۔ اگلے راؤنڈ میں چلتے میں نے آپ کو یاد ہے نا پچھلی مرتبہ چلیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے جامع طریقے سے اپنے اعتراضات سامنے رکھے ہیں اور بڑے لاجیکل ہیں۔ لیٹ دی گورنمنٹ آنسر دیٹ، اس کے بعد پھر ہم جے کے ٹی پہ بھی بات کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے، لیکن پھر میں ذرا آپ کو جہانگیر ترین کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ جی کریں گے۔ علی محمد خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی دیوار توڑی، 3 دن سیکریٹریٹ بند رکھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، ایس ایس پی کی ہڈی توڑی، ایس ایس پی کا سر پھاڑا، پھر اوے آئی جی میں تمہیں اندر کر دوں گا، اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، پھر وہ شیخ صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا جلاؤ گھراؤ، شلواریں گیلی، فلانا ٹمکانا، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، اور آپ نے بڑا اچھا ابتدائیہ آج دیا ہے اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح آپ اس کو پورا رمضان جاری رکھیں۔ آپ خود وکیل ہیں انشاءاللہ بیرسٹر صاحب، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹو رانگس ڈزنٹ میک ون رائٹ۔ ماضی میں کسی بھی جماعت نے اگر کچھ غلط کیا ہے
وہ آج کسی اور جماعت کسی اور شخص کے غلط کرنے کی بنیاد نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو واقعات 2014 کی طرف آج اشارہ کیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, باقاعدہ اس پہ ان کو جس پہ شک تھا ان پہ دہشت گردی کے پرچے انہوں نے کاٹے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا, ہمارے صدر مملکت پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا. اسد عمر صاحب جن سے زیادہ پڑھا لکھا شاید ایوان میں کمی ہو, ان پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا. انتہائی محترم, انتہائی سافٹ سپوکن اور ایک جینٹل مین ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب, ان پہ بھی, حتیٰ کہ شیرین مزاری صاحبہ جیسی خواتین کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی جو ہے روڈوں پہ. اور یہ جو ہمارے علامہ اقبال کے پوتے ہیں نواسے ہیں ولید اقبال صاحب جیسے لوگوں کو, آج ہمارے احمد اظہر جو ہیں, ان جیسے لوگوں کو بالوں سے پکڑ کے اسلام آباد کی روڈوں پہ جب گھسیٹا گیا تو میرے خیال میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس وقت پاکستان سے باہر تھے, ورنہ یہ اتنے ان کا اندر ماشاءاللہ ایمان کی طاقت ضرور ہے. وہ میاں صاحب کو انہوں نے لازماً کوسچن کیا ہوگا کہ کم از کم اس طرح تو نہ کریں. وہ جو پرچے کٹے, عدالتوں میں پیشیاں ہوئیں اور کیسز عدالتوں میں تھے, کچھ ختم ہوئے کچھ جاری ہیں. اور 2014 میں وہ واقعات ہوئے تو آپ وہ ساس بہو کی لڑائی کی طرح بار بار وہ باتیں نہ دہرائیں. اس سے ایگزیکٹلی 4.5 سال 4.25 سال 4 سال آپ ہی کی حکومت تھی. اگر کسی شخص میں کچھ بھی سقم ہوتا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ نہ چھوڑتے. وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ سر. یہ دوسرا دیکھیں بریلوی صاحب, یہ ایک بات ہم کلیئر کر لینا, میرے گھر یا آپ کے گھر یا ان کے گھر کسی کے گھر سے کھانا نہیں آتا, اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, بے شک اس ملک میں ہمارے اور آپ کے بچوں نے رہنا ہے. اپنی لیڈرشپ کے لیے غلط کام کو ہم صحیح نہ کہیں. اگر کسی نے غلط کیا ہے, لیٹ دم پے دا پرائس. جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ ان کی حکومت میں سوال اٹھایا گیا, میرے خیال میں 6-7 مہینے تک سپریم کورٹ میں جا کے وہ بنی گالا کا کیس بھگتاتے رہے. میں ایک نقطے پہ روکنا چاہتا ہوں اس سیگمنٹ میں, وہ یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ اگر آپ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے رائبرنڈ کا, لیکن اس کے جواب میں جو آپ کی سینئر لیڈرشپ نے سرکاری افسران کو تھریٹ کیا ہے, وہ کسی مہذب ملک میں الاؤ نہیں ہے. ڈاکو اس طرح کرتے ہیں, 2 نمبر لوگ اس طرح کرتے ہیں, ریسپیکٹیبل لوگ ایسا نہیں کرتے. آپ سے یہ ہے, آپ نے جو کہا شروع میں ہی that two wrongs do not make a right, اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر جس طرح سے آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے پرچے عمران خان صاحب سمیت بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ہو گئے, کچھ بھگت رہے ہیں ابھی تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے مان رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. اگر پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا یا پارلیمنٹ کی دیوار ٹوٹی تھی, ایس ایس پی صاحب پہ تشدد ہوا تھا, غلط ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے, آپ کنفیس کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب وہ جو ایک مومنٹ تھی اس میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی جماعت کے لوگ تھے. پی ٹی وی پہ حملہ بالکل غلط تھا, پارلیمنٹ پہ اگر کوئی حملہ تھا بالکل غلط تھا. اس میں جو انوالو تھے ان پہ بالکل کیسز ہونے چاہیے. جو پرچے آپ نے کاٹے دہشت گردی کے, آپ نے غلط کاٹے, اس کا جواب ہماری جماعت نے دیا وہاں پہ. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے اس دن اس ایس ایس پی صاحب کو جو ہے ان کو زخمی کیا تھا, اس نے غلط کیا تھا, but who was stopping them to proceed against those people for 4 long years? ہماری لیڈرشپ نے تو اپنا جواب دیا. آپ عدالتوں میں کیسز لے کے گئے اور وہاں 788 دہشت گردی کے پرچے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان لوگوں پہ کٹے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے تو صرف ایک سوال ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے, غلط ٹرانسفر ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. Who has given the top leadership, second tier leadership of Noon League the right کہ وہ جائیں اور سرکاری ملازمین کو تھریٹ کریں؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بیرسٹر صاحب, یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا. اور وہی آج آپ کے بات میں آپ کے پروگرام میں آج دین کی بات چلی ہے, تو اسی بات پہ میں اس سیگمنٹ میں روکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب اکثر ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم سے پہلے قومیں جو ہے وہ اسی لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے. اور اگر تو میاں صاحب اور ان کی فیملی کی پراپرٹی ٹھیک ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں, اور اگر مجھے ٹھیک نہیں ہے تو اجازت جواب میں عدالت شرمیلا میں فاروقی صاحبہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تھریٹ نہ کریں برائے مہربانی. ٹھیک ہے, میں دکھا دیتا ہوں نا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کا ٹیک اس کے اوپر لیتے ہیں. شرمیلا صاحبہ سنیے گا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا, جس کے اوپر فواد چوہدری نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا, پھرولا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات
اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے چیف سیکرٹری کو مخاطب کر کے کہ آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, اور کمشنر لاہور کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے تھے. اب فواد چودھری صاحب نے کیا کہا اس کے جواب میں یہ بھی سن لیجیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب, کمشنر اور دیگر جو افسران ہیں ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی. یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی شرمیلا صاحبہ, وہ تو اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ود واٹ الطاف حسین یوز ٹو سے. آپ لوگوں کا پی ڈی ایم میں تو آپس میں نہیں رہا اس طرح سے اتحاد, تو اب کیا آپ کہیں گی اس میں؟ جی شکریہ احتشام صاحب. دیکھیے پہلے تو میں ایک بات بڑے واضح کر دوں کہ اگر ہم ایک دوسرے جی کے اوپر اس قسم کے جملے کسیں گے اور اس قسم سے انگلیاں اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر قانونی ریاستی جو قانون ہے وہ استعمال کریں گے, تو جن لوگوں پہ اور جن جماعتوں پہ اصل طریقے سے یہ قانون استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. ہم سب اندر بیٹھے رہیں گے اور ملک میں جو باہر ہوتا رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. مجھے بڑی تعجب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے جو آپ نے پڑھ کے بھی سنایا کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا, اور ہم نے ان کے اوپر کارروائی جی اس لیے کی کیونکہ انہوں نے ریاست کو للکارا. اب ریاست کو للکارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا احتشام صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب سول ڈس اوبیڈینس کی کال دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا بجلی کے بل جلائے تھے, انہوں نے کہا تھا میں بجلی کا بل نہیں دوں گا, اور قوم کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں, بجلی کے بل جلا دیں. واٹ واز دیٹ؟ کیا آپ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ ریاستی اداروں کو نہیں للکار رہے تھے؟ تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے.